اگر دل نہیں بدل رہا تو ممکن ہے اللہ تمہارا نصیب بدلنے والا ہو۔ وہ تو خفا ہو کر بھی ساتھ نہیں چھوڑتا، اللہ کی ناراضگی بھی کتنی پیاری ہے۔ تم چٹانوں جیسا صبر کرو، وہ سمندر جیسا نوازے گا۔ ایک دن تم مسکراؤ گے اور کہو گے یا اللہ، یہی وہ چیز تھی جس کے لیے میں دعا کرتا تھا۔ اگر اللہ پر یقین ہو تو مشکلیں اپنے ساتھ حل لے کر آتی ہیں۔ خاموش دلوں کو سننے والی ذات صرف رب کی ہے، اور اللہ جب کسی کو معاف کرتا ہے تو اسے نماز کی توفیق بھی دیتا ہے۔ گناہ کے دوران موت نہ آنا اور گناہ کے بعد توبہ کی مہلت اللہ کا بڑا احسان ہے۔ اور جب تمہارا دل بوجھل ہونے لگے تو اللہ کے ذکر میں سکون تلاش کرو۔ اللہ کبھی بھی کسی بندے کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ حالات اگر برے ہوں تو یقین رکھنا چاہیے، کیونکہ خدا جب کچھ لیتا ہے تو اس سے بڑھ کر نوازتا ہے۔ وہ تو خفا ہو کر بھی ساتھ نہیں چھوڑتا، اللہ کی ناراضگی بھی کتنی پیاری ہے۔ اور دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ قرآن کی آیتوں میں اتنا حسن ہے کہ وہ بے ضمیر لوگوں سے پردہ کر لیتی ہیں۔ تہجد کی دعائیں مقدر سے جیت جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر یقین کا سفر بہت سکون دیتا ہے۔ اللہ تمہیں اس سے بہتر دے گا جو تم سے لے لیا گیا، اور پھر رب کے فیصلوں پہ راضی ہونے میں ہی ہماری بہتری لکھی ہوتی ہے۔ اللہ ہی ہے جو تمہارے بے سکون دل کو سکون دے سکتا ہے۔ اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونے سے مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ دعائیں جتنا وقت لیتی ہیں ان کا رنگ اتنا ہی گہرا ہوتا ہے۔ تہجد کے سجدوں کی منزل کن ہے۔ خاموش دلوں کو سننے والی ذات اللہ کی ہے۔ ہو سکتا ہے تمہاری اس آزمائش کے بعد تمہاری دعاؤں کا پورا ہونا ہو۔ شکر کرنا سیکھو، اتنا ملے گا تھک جاؤ گے۔ بھرم رکھا ہوا ہے میرے رب نے، ورنہ کوئی خوبی نہیں مجھ میں۔ دعائیں مانگتے رہا کرو، قبولیت کے فیصلے نیت اور تڑپ دیکھ کر کیے جاتے ہیں، حالات اور اسباب دیکھ کر نہیں۔ یہ آزمائش کچھ ہی وقت کی ہے، پھر وہی ہوگا جو تمہاری دعاؤں میں ہے۔